بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس منی الا عالم او متعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں علم کے رتبے کے بارے میں۔ تو اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ لیس منی الا عالم او متعلم، کہ وہ شخص جو ہے ہم میں سے نہیں ہے کہ جو شخص نہ عالم ہو نہ متعلم ہو۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے دین کو، شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اس دین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اسے جو ہے جاننے والا نہ بن جائے، یا اگر ایسا نہیں ہوتا، شریعت سے واقفیت حاصل کرنے میں اور عالم بننے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو اگر کسی کے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بھی جو ہے ایک ہمیں موقع دیا ہے کہ اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم آپ متعلم بنیں، سیکھنے والے بنیں۔ اگر کوئی شخص اتنا ٹائم نہیں لگا سکتا ہے کہ وہ پورا عالم بن جائے تو وہ سیکھنے والا تو بن ہی سکتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شخص کو کتنا پسند فرمایا ہے، یا پھر طالب علم کو، سیکھنے والے کو کتنا پسند فرمایا ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی انسان ایسا ہو جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہو، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر اور خوبصورت بن جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت بن جائے گی۔ تو اس سے سب سے پہلے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے والے اور پڑھنے والے کو پسند فرمایا ہے۔ اب یا تو ہم پڑھانے والے بن جائیں، اتنا علم حاصل کر لیں، یا پھر جو ہے ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، زہد اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا ان کے پاس میں مکمل علم نہیں ہوتا ہے، تو عالم جو ہوتا ہے ان زاہد سے اور جو ہے ان عابد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ چونکہ اگر کوئی زاہد یا عابد عبادت کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا فائدہ صرف اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے دوسروں کو، تو اس کا فائدہ جو ہے اس ساتھ میں اس شخص کے دوسروں کو بھی ہوتا ہے، یعنی عالم صاحب کے ساتھ ساتھ میں جو سیکھنے والے ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر جو آگے جس طریقے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جتنا بھی علم اس کے ذریعے سے آگے پھیلے گا تو اس کا فائدہ اسے سکھانے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، احادیث نبویہ ہم تک پہنچی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تمام چیزیں اگر ان پر کوئی انسان عمل کرتا ہے، انہیں سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، تو اسی طریقے سے جیسے ہمیں ثواب ملے گا، سیکھنے والے کو ملے گا، سکھانے والے کو ملے گا، تو اسی طریقے سے ثواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، کیونکہ وہ ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو اگر کوئی عبادت گزار ہے، عابد ہے، تو اس کا فائدہ صرف اسی کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر کوئی عالم ہے اور وہ دوسروں کو بھی یہ علم سکھاتا ہے تو اس کا فائدہ انہیں بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے عابد اور زاہد کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور متعلم کو پسند فرمایا ہے۔ اسے ہم جو ہے ایک دوسری حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک جماعت میں جو شخص بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو دین سکھا رہے تھے، علم سکھا رہے تھے، قرآن و حدیث کا جو ہے درس چل رہا تھا، سبق چل رہا تھا وہاں پہ۔ اور ایک دوسرا جو گروہ، دوسری جو جماعت تھی، وہ ذکر میں مشغول تھی
وہ تسبیحات میں مشغول تھی، اوراد و وظائف میں مشغول تھی۔ تو جب دونوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، تو دونوں کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں میں سے اس مجلس کو منتخب فرمایا اور اس مجلس میں تشریف لے گئے کہ جس میں درس و تدریس چل رہا تھا، سیکھنا سکھانا چل رہا تھا، دین کو پڑھایا جا رہا تھا، سبقاً یعنی سبق کے اعتبار سے سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف فرمائی، اور تشریف فرمانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ میں دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے جو ہے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے بھی اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے درس و تدریس کو کتنا پسند فرمایا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس چیز کو اپنی جو ہے زندگی میں داخل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی سے متعلق یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ دینے والی ہے اور کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ چیز ہمیں صرف شریعت کے علم ہی سے پتہ چل سکتا ہے، ورنہ عام طور سے لوگ جو جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے رویے کو، اپنے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ وہ دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں جو ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ آخرت کی فکر اس میں شامل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی اس میں شامل ہو، اس کی فکر ہمیں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہمیں فکر ہو، سیکھنے کی اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو اس کا اجر عطا فرمائیں گے ہی، لیکن آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا کو اپنا جو ہے مقصد بنا لیتا ہے اور دنیاوی منافع اپنے سامنے رکھتا ہے، دین کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، دنیا میں ہم اسے اس کی محنت کا اجر عطا کر دیں گے۔ ایسے ہی ایک اس کے سیکھنے کی کوئی جو ہے انتہا نہیں ہوتی ہے، حد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک سے بڑھ کر ایک عالم سے بڑا عالم، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے۔ تو اگر ہم پوری زندگی بھی علم سیکھنا چاہیں، ان کی باریکیوں میں گھسنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، تو روز بروز ہمیں نئی نئی چیزیں ان کے ذریعے سے جو ہے حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو علم سیکھنے اور سکھانے کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اگر ہم سیکھنے سکھانے والے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاتے ہیں تو دنیا بھی ہماری بہتر بن جاتی ہے اور آخرت بھی ہماری بہتر بن جاتی ہے۔ علم چاہے ہم دنیاوی اعتبار سے اگر حاصل کر رہے ہوں تو وہ بھی بہتر ہے، اس میں کوئی خاص طریقہ یا خاص بات اس طریقے سے خاص کر کے نہیں کہی گئی ہے، لیکن عام طور سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں باتیں حدیثوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو اس سے یہی اشارہ ہوتا ہے کہ زیادہ توجہ اور دھیان ہمارا شریعت کی جانب ہونا چاہیے۔ باقی اگر ہم دنیاوی علم بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے بڑے بڑے مقام دنیاوی اعتبار سے حاصل کیے ہوئے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے راحت و آرام اور سکون کی زندگی بظاہر گزار رہے ہیں، تو اسی لیے ہے کہ انہوں نے علم سیکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو، علم سیکھنے کے اعتبار سے تو ایک ہی بات ہے، علم یہ بھی سیکھا جاتا ہے، وہ بھی سیکھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی، لیکن قدر و قیمت کے اعتبار سے دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ دنیاوی علم صرف دنیا تک محدود ہے، اور شریعت کا علم، اخروی علم جو ہے یہ جو ہے ہمیں بعد میں بھی مرنے کے کام آنے والا ہے، کامیابی دلانے والا ہے۔ اسے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک کام یہ سیکھنا سکھانا ہے،
دنیاوی سیکھیں تو اس میں کیا فائدہ ہے، اخروی ہم جو ہے علوم سیکھیں، اسلامی جو ہے علوم، دینی علوم ہم سیکھیں، اس کا الگ سے کیا فائدہ ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہم کام دیکھیں کہ ایک مزدور جب کام کرتا ہے تو مزدور کی مزدوری اس کے اعتبار سے متعین اور مقرر کی جاتی ہے، حالانکہ کر وہ بھی کام رہا ہے اور جو ہے دوسرے لوگوں سے ہارڈ کام کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علم حاصل کر لیتا ہے، وہ کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو بعض لوگ اس علم کی برکت سے، اس ڈگری کی برکت سے جو ہے ایسے مقام اور مرتبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مزدور اگر چاہے تو کئی مہینے میں بھی اتنی جو ہے انکم نہیں حاصل کر سکتا ہے جتنی وہ ایک مہینے میں کما لیتے ہیں۔ کام تو ایک ہی ہے، کام کے اعتبار سے وہ بھی کام کر رہا ہے مزدور بھی، اور یہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن علم کی وجہ سے، اس مقام و مرتبے کی وجہ سے جو ہے اس کی قیمت، اس کے وقت کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں تو یہاں ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو پیسہ بھی مل جائے گا، فراوانیاں بھی مل جائیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، چونکہ اس کا تعلق صرف دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں۔ لیکن اگر ہم آخرت کا علم سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، خود بھی سمجھتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا بھی ذریعہ بناتا ہے، تندرستی کا بھی ذریعہ بناتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہم ذکر و اذکار ہی میں لگے رہیں۔ اگر ہم اپنی دکان پر ہیں، ہم حلال طریقے سے، انصاف کے طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یا پھر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہماری زبان کا وہ کام نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں سے کر رہے ہیں، تو اگر ہم چلتے چلتے اب کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر بھی ساتھ میں کرتے رہیں، تو ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی کام ہو رہا ہے، ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ نامہ اعمال میں درج کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دنیاوی علم جو ہوتے ہیں، مقام اور مرتبہ اس کا بھی ہے، یہ بھی ہمیں عزت بھی دلاتا ہے، شہرت بھی دلاتا ہے، ہر چیز سے نوازتا ہے، لیکن صرف دنیا تک۔ اور اخروی علم جو ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ جو ہے صرف دنیا میں محدود نہیں، اس کا مقام و مرتبہ جو ہے دنیا کے بعد میں بھی جو ہے ہمیں ملنے والا ہے، آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنے خاص اور قیمتی انسان اور ذات ہونے کے باوجود کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، تب بھی آپ نے دعا کی ہے کہ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں جو ہے اضافہ عطا فرما۔ تو اس کی جو ہے کوئی انتہا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہم چاہے حاصل کر سکتے ہیں، جب چاہے حاصل کر سکتے ہیں، مدرسے میں جا کے کر سکتے ہیں، مساجد میں جا کے کر سکتے ہیں، اماموں سے کر سکتے ہیں، عالموں سے کر سکتے ہیں، غرض کسی سے بھی اگر ہمیں کوئی شخص لگتا ہے کہ یہ اخروی علوم سے واقف ہے، یہ جانتا ہے، تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کر آئے ہیں، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔